حق کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، شیطان الرجیم، شیطان مردود دھتکارا ہوا۔ شیطان تو بے حیائی اور گمراہی اور شرک کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ، اور اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑی طاقت کا سہارا لینا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، یہ ہر لمحے آپ کو آپ کے رب سے دور کرے گا، اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ہی نہیں ڈالتا بلکہ پورا منصوبہ بھی سمجھاتا ہے۔ اللہ سے غافل لوگ جو اللہ کی حفاظت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنا مددگار بناتا ہے۔ شیطان گھر کے اندر اس کے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے وار کرتا ہے تاکہ وہ دین سے ہٹ جائے، آپ کا بیسٹ فرینڈ بن کر دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے سنت ہی تو ہے، اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غصہ کر لیا تو کیا ہوا، اس نے نقصان بھی تو کیا تھا جس پہ میں نے غصہ کیا۔ وہی شیطان بچوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، شوہر بیوی کے درمیان غصہ دلاتا ہے۔ وہی شیطان ہے جو بچوں کو والدین کی عزت نہیں کرنے دیتا۔ وہی شیطان ہے جو قیامت میں تنہا چھوڑ دے گا ان کو جنہوں نے دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنا کر رکھا۔ شیطان یہ نہیں کہتا جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے، نماز چھوڑ دینا اچھی چیز ہے، بدنگاہی اچھی چیز ہے، غیبت کرنا اچھی چیز ہے۔ کہتا ہے یہ بری چیز ہے، چھوڑ دیں گے، ابھی تو جوان ہیں، عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، اتنے چھوڑ دیے ہیں، تھوڑے ہی سے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیں گے، اس طرح ٹالتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سڑا ہوا پھل کھا لیا، کچھ پھینک دیا تو کیا طبیعت خراب نہ ہوگی؟ یہاں تو بہت احتیاط کرتے ہیں۔ صحت گئی، فرصت گئی، مہلت گئی، مزوں میں، خوشیوں میں، ضروریات زندگی میں مصروف رہے، موت آ گئی۔ شیطان کے جال ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ رب ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا تو شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے۔ آپ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، شیطان ضرور روکے گا، کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ شیطان مردود سے اپنی حفاظت میں اللہ سے دعا کر لیں، شیطان مردود سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سب کو، ہماری ازواج کو، ہماری آل اولاد کو اور سب مسلمانوں کو، آمین یا رب العالمین۔